پیغمبر دنیا میں آئے، پیغمبر نے اپنا یوم ولادت کس طرح منایا ہے؟ حدیث اگر ملتی بھی ہے تو حدیث میں ملتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر کے سوموار کے دن روزہ رکھتے۔ صحابہ نے پوچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ذالک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، پیغمبر نے ساری بدعات کا توڑ کر دیا، روزہ رکھ کر بتا دیا کہ جس دن عید ہو روزہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اور روزہ ہو تو عید ہو سکتی نہیں۔ پیغمبر نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کے بتایا کہ قیامت تک میری پیدائش کے دن کوئی عید منا سکتا ہی نہیں، کوئی نہیں منا سکتا۔ جائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی ایک مرتبہ بھی اپنا میلاد نہیں منایا، منانے کا حکم دیا نہیں دیا۔ تو پھر ہمارا سوال یہ ہے، آپ جو یہ کام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ عبادت ہے یا گناہ کا کام ہے؟ ایک تو جواب ملنا چاہیے۔ یہ جو عید منائی جاتی ہے ثواب کے لیے ہے یا گناہ کے لیے؟ گناہ کے لیے تو کہہ نہیں سکتے آپ، ثواب کے لیے کہیں گے تو ہمارا سوال اوپر اور آ جائے گا کہ ثواب کے لیے ہے تو پھر تو نیکی ہوا نا، اور نیکی ہے تو نبی نے کیوں نہیں کی؟ رب تو کہتا ہے کہ کوئی کائنات میں نیکی ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی جس سے پیغمبر محروم دنیا سے چلا جائے۔ وہ نیکی ہو نہیں سکتی کہ پیغمبر نہ کرے دنیا سے چلا جائے اور وہ نیکی ہو۔ آنا اول العابدین، میں سب سے پہلا عبادت گزار ہوں، جو عبادت ہوگی وہ محمد الرسول اللہ کریں گے یا صحابہ کو کرنے کا حکم دیں گے۔ کسی ایک صحابی نے آپ کی عید منائی نہیں۔ کل قول و فعل لم یثبت عن الاصحاب فهو بدعۃ، کوئی قول کوئی فعل جو صحابہ سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے، وہ صحابہ سے ثابت نہیں، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ حضرات، ساری باتیں چھوڑ کر بات اختتام پر لے جاتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم سے کوئی ایک آیت لے کر آئیں جس سے ثبوت ملتا ہو نبی کی پیدائش کے دن عید منانے کا۔ نبی کے ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ لے کر آئیں، نہیں ملتی۔ نبی کے صحابہ کے اقوال سے لائیں، نہیں ملتا۔ قرۂ ارض پر جتنی کتب احادیث موجود ہیں، جس محدث نے بھی وہ کتاب لکھی ہے، کوئی سروکار نہیں۔ صرف اتنا مطلوب ہے کہ اس حدیث کی کتاب کے اندر باب دکھا دے جس باب کا نام اتنا لکھا ہوا ہو، عید میلاد النبی، یہ باب کا نام ہو، صرف کوئی نیچے حوالہ نہیں، صرف یہ باب ہو، نہیں ملے گا۔ حدیث کی قرۂ ارض پر جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں باب ملے گا، باب العیدین، دو عیدوں کا بیان۔ کتنی؟ دو عید، تیسری ہو ہی نہیں سکتی۔ عیدین، دو عیدوں کا بیان۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، حدیث میں نہیں ملتا۔ فقہ کی کتابیں، ساری فقہ چھوڑیں، ایک فقہ امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ الباری، لائیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ پر جتنی اس کائنات میں کتابیں موجود ہیں، فقہ کی ساری کتابیں لائیں، کسی ایک کتاب کے اندر یہ باب قائم ہو، باب عید میلاد النبی، یہ باب دکھا دیں، صرف باب، عبارت نہیں مانگتا، باب دکھا دیں۔ فقہ کی ساری کتب میں یہی باب ملے گا، عید، باب العیدین، دو عیدوں کا بیان۔ کسی فقہ میں نہیں، صحابہ کے اقوال میں نہیں، صحابہ کے عمل میں نہیں، حدیث مرفوع میں نہیں، قرآن کریم میں نہیں۔ یہ عمل لائے کہاں سے؟ اختصار کے ساتھ آپ کو نہیں ملتا، میں بتاؤں آپ کہاں سے لائے ہیں۔ آپ لائے ہیں 4 صدی ہجری کے فاطمی بادشاہوں سے لائے ہیں، اور یہ فاطمی کون تھے؟ وقت ہو چکا ہے، اختصاراً تعارف کراتا ہوں۔ یہ فاطمی نہیں تھے، انہوں نے اپنی نسب چینج کیا، سیدہ فاطمہ کی طرف نسبت کی، اس لیے کہ یہ رافضی تھے۔ اصلاً یہ کون تھے؟ اصلاً یہ عبیدی تھے، عبیدیین،
جتنی تاریخ کی عربی کتابیں پڑھ لیں، عبیدیین، اور یہ نسل کون سی ہے؟ ابن سبا یہودی کی نسل سے ہیں۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے میلاد نبی ایجاد کیا، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ایجاد نہیں کیا، بلکہ سال کے اندر 13 عیدیں انہوں نے قائم کی، 2 اصل عیدوں کے علاوہ 13 عیدیں۔ کون سی؟ سال کا پہلا دن بھی عید، آخری دن بھی عید، رجب کی پہلی تاریخ کو بھی عید، 15 کو بھی عید، شعبان کی پہلی کو بھی عید، 15 کو بھی عید، نبی علیہ السلام کے ولادت کے دن عید، سیدنا علی کی ولادت کے دن عید، سیدہ فاطمہ کے ولادت کے دن عید، سیدنا حسن کی ولادت کے دن عید، سیدنا حسین کی ولادت کے دن بھی عید، اور جو موجودہ خلیفہ ہو اس کی ولادت کے دن بھی عید۔ یہ 13 عیدیں نکالی ہیں کس نے؟ فاطمیوں نے۔ جائیے، پیغمبر کی حدیث ہے، جو اپنا نسب چینج کرتا ہے، لعن اللہ من انتسب الی غیر ابی ہے، جس نے اپنا باپ چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، وہ دنیا کا لعنتی شخص ہے۔ ان لعنتیوں نے یہ عید قائم کی ہے، اور تو نے مسلمانوں کے تہواروں میں اس کو قائم کر دیا، ثواب کا باعث بنا دیا۔ یہ اس کی تاریخ ہے۔ جا، اس سے کوئی اور تاریخ ملے، اس سے پیچھے ملے، بتا، صحابہ سے ملے، تابعین سے ملے، نہیں مل سکتی، چھوڑ دے، ترک کر دے، یہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ آخر میں کہوں گا، وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں یہ ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وما علی الا البلاغ۔